مفتی محمد نجیب صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام علماء کرام، میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی، کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اس قسم کی مجالس میں تین نیتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ایک نیت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی نیت ہے۔ دوسری نیت یہ کرنی چاہیے کہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے، اور تیسری نیت یہ کر لینی چاہیے کہ جو سنیں گے اسے ہم دوسرے تک پہنچائیں گے۔ نیت ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتا ہے۔ جب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ویسے بھی باعث اجر ہے، اس نیت سے اس کا اجر بڑھ جائے۔ انیق صاحب نے حسب عادت چند سوالات رکھے، اور یہ ان کی عادت ہے کہ وہ مجدار میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آدمی اگر کنارے تک پہنچے تو پہنچے، نہ پہنچے تو مقدر۔ اور موقع دیا ہے آخری۔ وہ مجھے چیز یاد آ رہی تھی لیکن مجلس نہیں ہے ایسی کہ وہ میں اس کو پیش کرتا۔ آخری جب مقرر ہوتا ہے، سامعین پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، اور جب پیچھے برتنوں کے کھڑکھنانے کی آوازیں آتی ہیں، اور اس میں موضوع اتنا سخت دے دیا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جو ٹیک ہوم ہے نا آج کی مجلس کا، وہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں رضی جعفری صاحب نے اب ہم اس ٹیک ہوم کو نا اپنا محاسبہ کر لیں بیٹھ کے، یا آخری میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں۔ کیا ہم اخوت کے اس درجے پہ ہیں جو رضی جعفر صاحب نے کہا تھا؟ ہم بھائی ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں دین کو ترجیح دیتے ہیں یا خاندان، نسبیت، زبان، فرقے کو ترجیح دیتے ہیں؟ پہلا ٹیک ہوم تو دین ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے۔ دوسرا ٹیک ہوم مفتی منیب الرحمان صاحب دیکھے گئے، اتھارٹی آف سنہ، کہ ہم قرآن کریم کو سنہ کی روشنی میں سمجھنے چاہتے ہیں، قرآن کو صاحب قرآن کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں یا الگ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ صاحب قرآن کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت میں تو یہ تھا، یہ فلاں کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس چین آف نیریشن سے قرآن آپ تک پہنچا ہے اسی چین آف نیریشن سے حدیث آئی ہے۔ اس چین آف نیریشن پہ انگلی اٹھائیں گے قرآن ہاتھ سے جاتا ہے۔ آپ پہ نازل ہوا ہے، کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، اور یہی تو وہ دین کی خصوصیت ہے۔ میں حدیث بیان کروں اور آپ مجھ سے ٹریسیبلٹی آڈٹ پوچھ لیں تو میں ایک ایک آدمی کا نام بیان کرتا جاؤں گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نسب پہنچے گا کہ حدیث کیسے پہنچی ہے ہم تک۔ تو اس کی قدر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے، عظیم کی ہر ادا عظیم ہے۔ ایک ایک سنت ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ بیٹھنا کہ نہیں، اب ہم اپنی زندگی کو یہ دیکھیں گے کہ میں نے سنتوں کو کتنی اپنی زندگی میں لے کر آیا۔ مفتی عفنان صاحب تشریف لائے، اور مفتی عفنان صاحب بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹر نرگس صاحب آئیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ دیکھیں آج میں پوچھوں کہ خدا نخواستہ میرے ہاں تو ایسا ظلم، میں کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے اس ظلم پہ نہیں پہنچیں گی جو وہ بیان کر رہی تھی، وہ بھی ہے، لیکن آپ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ کام کرنے والی ماسیوں کے ساتھ کیا ہے؟ گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ اس ڈرائیور کے ساتھ کیا ہے؟
اس کام کرنے والی کے ساتھ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ تحقیر آمیز رویہ تو نہیں ہے. کہیں زندہ درگور جسم کو کرتے ہیں, کہیں عزتوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. Who you are؟ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کو نہیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ماروں؟ صحابی آتے ہیں, وہ میرا سب آرڈینیٹ ہے, میرا ملازم ہے, ماروں؟ فرمایا نہیں. کیا کروں؟ معاف کر دو. دوسری مرتبہ غلطی کرے معاف کر دو, تیسری مرتبہ کرے معاف کرو. رکھوں؟ پیسے جا رہے ہیں, فرمایا چھوڑ دو, کسی اور کو رکھ لو. You are not allowed to say anything. 7 سال حضرت انس رہتے ہیں. فرمایا مجھے یاد, بچے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی کام کرنے والے ہوں گے نا. ابھی نہیں چھیڑے اس موضوع کو, خاموش رہتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں 7 سال میں کبھی میں نے ڈانٹ سنی ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. مفتی عفنان صاحب آتے ہیں اور ہمارے پورے آخری وصیت کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا پیک لیول پہ بیان کیا نا, میرے استاد کہا کرتے تھے, اور مجھے بہت پسند ہے وہ مثال ہے, اس لیے آپ مت پوچھئے گا کہ کہاں سے حوالہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے حجۃ الوداع جو ہے نا, یہ پوسٹ گریجویشن سیریمنی ہے صحابہ کی. کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, احرام پہنے ہوئے ہیں, اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں, پوچھے آج کون سا دن ہے, کون سی جگہ ہے؟ What a simple question being asked. بھئی احرام پہنے ہوئے ہیں, عرفات میں ہی تو ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے سوال یہ تھا, اور جواب کیا دے رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر رسول یہ کہہ دیں آج عرفات نہیں ہے تو عرفات نہیں ہے, کہہ دیں کہ آج نہیں ہے تو نہیں ہے. Who we are to say؟ نہیں. اس درجے سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن تھی اس کے اندر, اور اسی کا نام ہے. اور یہ جب آیا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کیوں؟ کہ آج مکمل کر دیا گیا ہے. اب دین 24/7 کا نام ہوگا, ریچولز کا نام نہیں ہوگا کہ میں پارٹ ٹائم مسلمان ہوں, ابھی مسجد میں ہوں تو ابھی ذرا مسلمان ہوں, باہر آؤں تو اب تو دیکھیں سر یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا. ایسا نہیں ہوگا. دین میں پارٹ ٹائم نہیں ہوتا مسلمان. either you are here or you are there. There is no middle ground. Forget about it. ختم ہو گیا نا, دین مکمل ہو گیا ہے, اور اس دین کو پسند کر لیا ہے اللہ نے, یہی دین ہوگا. مفتی زبیر عثمانی صاحب تشریف لائے اور ہمارے لیے ایک بہترین ٹیک ہوم دیا. اللہ کے بندو, اللہ نے تمہیں اولاد کی شکل میں ہم سب کو ایسٹ دیا ہے, خدا را اسے لائبلٹی میں پارک مت کرو. یہ صدقہ جاریہ ہے, اسے گناہ جاریہ مت بناؤ. کیا کرو؟ کچھ نہیں کرو. خدا را کل محشر کے میدان میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کو RMIT میں پڑھایا تھا, موناش میں پڑھایا تھا, لمپس میں پڑھایا تھا, IBA میں پڑھایا تھا, آکسفورڈ میں پڑھایا, ہارورڈ میں پڑھایا, کیمبرج میں پڑھایا. آپ سے سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے اسے اللہ کا تعارف کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا, اہل بیت کا تعارف کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا. یہ سوال ہے. علماء نے لکھا ہے کہ محشر کے میدان میں ماں باپ سے پہلے سوال ہے, اولاد سے بعد میں سوال ہے. جو بچہ ہے اسے آئیڈیل چاہیے, اسے رول ماڈل چاہیے. نہیں دیں گے صحابہ نا تو وہ اسپائڈر مین کو تلاش کرے گا. وہ اسپائڈر مین تلاش کرے گا جا کے. پھر کیوں روتے ہیں؟ آپ کے پاس تو اللہ اکبر ذخیرہ ہے کہانیاں سنانے کا. ماؤں نے کہانیاں سنانا چھوڑ دی. میں معلم ہوں, 2.5 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں پرنسپل ہوں اسکول کا. ماؤں نے کہانیاں سنانی چھوڑی تو اردو کا بھی جنازہ نکلا. اور مٹی ڈالنے کے لیے جو ہے نا اب اس کی رومن اردو آ گئی ہے, وہ اب مٹی ڈالی جا رہی ہے اس پہ. اور
وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ماں نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا. ماں کہانی نہیں سناتی. ارے ہمارے پاس تو موجود ہے نا, ویسٹ کے پاس تو ہے ہی نہیں فیری ٹیلز کے علاوہ, صرف فیری ٹیلز ہیں ان کے پاس. تو آپ کے پاس تو صحابہ ہیں, قصص الانبیاء ہیں, اولیاء ہیں. ایک رول ماڈل پیدا کر دیں, اس کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں میں نے ابو عبیدہ بن جراح بننا ہے. آپ سوچے تو ہمارا O2 کا جو بچہ ہے, جو میٹرک کا بچہ ہے اس وقت, جو فرسٹ ایئر کا بچہ ہے, محمد بن قاسم کی عمر تھی جب اس نے سندھ فتح کیا تھا, 17 سال کا جوان تھا. تو سیرت کو پڑھنا, یہ طے کر کے جائیں کہ اب میں آدھا گھنٹہ نکالوں گا اپنی اولاد کے لیے, بیٹھ کے سیرت پڑھوں گا. یہ نیت کریں یہاں سے. یہ ٹیک ہوم ہے مفتی زبیر صاحب کے. کتابیں انہوں نے کئی ساری بتا دی کہ آپ وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. مفتی, یہ جو انیق صاحب نے سوال اٹھایا مشکل سوال تھا. ایک بات بتا دوں آپ کو, یاد رکھیے گا, نبی کی بعثت کا مقصد مردم سازی ہوتا ہے. نبی انسان بنانے آتا ہے, اور نبی انسان بنانے کا فریم ورک لے کے آتا ہے پورا, اور اس انسان کی شخصیت سازی کی, جس کو آج کی زبان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں نا, ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اس کی روحانی, عقلی, جسمانی, علمی, اخلاقی ڈائمنشنز کو کور کرتا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے. پہلی چیز جو وہ پیدا کرتا ہے, اسے کیوں ریاست چاہیے؟ ریاست مقصود نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ریاست منزل نہیں ہے, نشان منزل ہے. نبی کی بعثت کا مقصد افراد سازی ہوتا ہے. وہ لوگوں کا تعلق مخلوق سے اٹھا کے خالق کے ساتھ جوڑتا ہے, اور ان کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیرتا ہے, مال سے اعمال کی طرف پھیرتا ہے. نبی ویژننگ کے لیے آتا ہے. انسانیت کی ویژننگ 0 ہوتی ہے, سائٹنگ 6x6 ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ کہ اس کو نہیں, وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کہاں جانا ہے, مقصد منزل سامنے رکھنا. یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ٹرانزٹ ہے, ٹرانزٹ ہے, ٹرانزٹ ہے, ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا. پھر وہ افراد تیار کرتا ہے, وہ افراد جن کا تعلق ہو, جو اعمال والے ہوں, اخلاق والے ہوں, ایمان, عقیدہ, توحید زندگی کے اندر لاتا ہے, رٹاتا نہیں ہے, زندگی میں لاتا ہے. توحید نظام کا نام ہے, صرف عقیدے کا نام نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ نظام کا نام ہے. اور پھر یہ افراد تیار کرتا ہے. یہ جماعت 13 سال میں تیار ہوتی ہے. یہ بنیاد ہے ریاست کی, یہ بنیاد ہے. اب جب نبی ہجرت کرتے ہیں, اور ابھی میں اس سب باتیں ہو گئیں, ہجرت ہو گئی, یہ اس دعا کے ساتھ آ رہے ہیں. اب آپ آ جائیے اگلی بات پہ, جو میں آپ سے ٹیک ہوم کہہ رہا ہوں, اپنے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میرے کان آپ کے کان سے زیادہ قریب ہیں. یہ میرا سبق ہے جو میں یاد کر رہا ہوں. آپ سوچئے کہ مدینہ کی ریاست آپ کے گھر کی 4 دیواری ہے, اور آپ ریاست کے حکمران ہیں, اور آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو مدینہ کی ریاست میں کیا گیا ہے. ابھی ہم سبق نہ دیں حکمرانوں کو, اور وہ کیا کریں گے اس کا مسئلہ نہیں ہے نا. مسئلہ تو مجھ سے ہے نا بابا. مجھ سے پوچھا جائے گا, نجیب صاحب آپ کے آنکھوں کا ڈپارٹمنٹ تو آپ کے پاس تھا نا, آپ کی وزارت داخلہ تو آپ کے پاس تھی. 6 فٹ کے جسم پہ اس ریاست پہ کیا دین قائم کیا تھا جو آپ کسی اور سے مطالبہ کرنے جا رہے تھے؟ یا تو آپ سوچ سکتے تھے نا, یہ تو میری ریاست ہے بھائی. اب آپ آئیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت نازل ہو رہی ہے, تحفظ شریعت کے لیے ریاست کی ضرورت ہے, اظہار دین کے لیے ریاست کی ضرورت ہے. اور ریاست ویسٹرن پیراڈائم پہ قائم نہیں ہوئی ہے. ویسٹرن پیراڈائم نسل, مذہب, قومیت, زبان, علاقے پہ ریاست قائم کرتا ہے. نہیں, ریاست قائم ہو رہی ہے دین کے نام پہ, ہجرت ہو رہی ہے دین کے نام پہ. اور جب ریاست میں آ رہے ہیں, پہلے 3 کام جو کیے ہیں آ کے, مسجد بنائی, انیق صاحب نے بتایا آپ کو, مسجد بنائی,
سوال کیجئے گا اپنے آپ سے, میرے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ متعین ہے؟ ہم بھی کہیں بیٹھ کے ساتھ, ہاں ڈرائنگ روم ہے, کچن ہے, ہاں کچن ہے, بیڈ روم ہے, ہاں ہے, ماسٹر بیڈ ہے, ہاں ہے. اچھا کوئی نماز کی جگہ بھی ہے جہاں سب لوگ بیٹھ نماز پڑھتے ہوں, کہیں سب بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوں؟ مسجد قائم ہوئی ہے, دین قائم, کیونکہ مقصد اقامت صلاۃ ہے جب تمہیں حکومت دی جائے گی. دوسرا کام, پیوٹل کام کیا ہے, وہ ہے مواخات. قبائلی علاقہ تھا, قبائلیوں میں آئے تھے, عصبیت عروج پہ تھی, کشمکش عروج پہ تھی, قومیت عروج پہ تھی. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اب مکہ والے اور مدینہ والے سب آپس میں بھائی. اگر یہ نہ ہوتا تو نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا. ایثار کی بنیاد پر مواخات قائم ہوئی ہے. یاد رکھیے گا, میرا خاندان بھی ایثار پہ چلتا ہے. ہمارے شیخ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے گھر کے رشتوں میں, گھر کے رشتے انصاف پہ نہیں چلتے, احسان کی بنیاد پہ قائم رہتے ہیں. انصاف کی بنیاد پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بڑی کمزور زنجیر ہے, انسان قادر نہیں ہے انصاف کرنے پہ. اگر اس زنجیر کو بچانا چاہتے ہو, ان رشتوں کو, تو احسان کے ذریعے کرنا. یہ برداشت کے ذریعے قائم ہوں گے, احسان کے ذریعے قائم ہوں گے, اخلاق کی بنیادوں پہ قائم ہوں گے. مواخات قائم کیے, سب سے پہلے مواخات. اس مواخات کو میں اپنے گھروں میں ریویو کروں نا, اپنا ریویو کروں, میں اپنا ریویو کروں. آپ سوچیں سوال کیا ہو رہا ہے, محشر کے میدان میں جو پہلا ترازو لگے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. تم میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. Now I should review myself. I don't have to point out somebody else. ہمارے ساتھ تو پرابلم یہ ہے, ہم لوگ, ہماری قوم بائی ڈیفالٹ آڈیٹر پیدا ہوئی ہے نا, ہم بائی ڈیفالٹ آڈیٹر ہیں. چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک جس کا آڈٹ کروا لیں آپ, بیلنس شیٹ اور کوالیفائی کر کے ہاتھ میں دے دیں گے. اور سب سے مشکل کام اپنا آڈٹ ہے. ہمارے شیخ کہتے تھے دنیا میں اس سے زیادہ اندھا کوئی نہیں ہوتا جس کو ساری دنیا کے عیب نظر آئیں, اپنا عیب نظر ہی نہ آئے. اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہوتا. Now let's review yourself. Just review it. کل اٹھ کے جانا ہے, کل محشر کا میدان ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہے, 1 to 1 ہے. سب سے وزنی اعمال کس کے ہیں؟ جس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں. اور یہ جو مواخات ہے نا, یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی باؤنڈری کیا ہے؟ باؤنڈری یہ ہے کہ جب تم کو کسی سے تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرو. اور اپنے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ ہر مسلمان کو مجھ سے راحت پہنچے, کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. ہاں یاد رکھیے گا, نہ آپ کی گفتار سے, اور سب اردو دان بیٹھے ہوئے اس لیے جسارت کرتے ہوئے, نہ آپ کی گفتار بدنی سے. جی اسے تو کوئی بدخلقی سمجھتا ہی نہیں ہے. ہاں اسے کوئی نہیں سمجھتا اس گفتار بدنی کو, کہ چڑھا دینا, ماتھے. اور عجیب بات ہے, آپ دیکھیے, اپنا ریویو کریں, میں اپنا ریویو کروں. میں یہاں بیٹھا ہوں نا, انیک صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, کھانا کھائیں گے, انیک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پتا ہے سیریس گفتگو تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ کھانے پہ بھی بیٹھیں گے تو بھی مشکل ہے. اب آپ جو ہے نا وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم ٹھٹے مار رہے ہیں. اب آئیے پوچھتے ہیں حدیث میں, صحابی پوچھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں معمول کیا تھا؟ فرمایا جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ, رنجیدہ, حضور پاک دعا فرماتے تھے تو سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی سے آواز آتی ہے ابلنے کی. یہ عالم تھا. اما جان سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معاملہ تھا؟ فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو چہرہ مسکرایا ہوا ہوتا تھا, کھلا ہوا چہرہ ہوتا تھا. میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی تو میرے ساتھ آٹا گوندھنے لگتے تھے, میں صفائی کر رہی ہوتی تھی تو میرے ساتھ صفائی کرنے لگتے تھے. ہم ادر وے اراؤنڈ ہیں.
دوستوں میں بیٹھ کے ٹھٹے مارتے ہیں, گھر میں جا کر اس قہر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ بچے بھی دبک جاتے ہیں کہ یار آج جو ہے نا موڈ آف ہے, آج بہتر ہے میرے خیال میں سامنے نہیں آؤ. سارا بیگیج لے کے, پورا بیگیج لے کے گھر پہنچ جاتے ہیں, پورا بیگیج لے کے. ارے کیا منہ دکھائیں گے, پوچھو کبھی اپنا. ہاں آپ تو بس, اچھا یہ ایک اور, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ہندوانہ تہذیب سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں نا, تو کوئی بیچارہ اگر بیگم کے ساتھ کہا برتن دھلوا لے سنت کی نیت سے تو بیچارہ جورو کا غلام ہے. اور اگر ان کی والدہ محترمہ زندہ ہوں تو اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو انیق صاحب نے ایک بہت زبردست جملہ کہا تھا, آپ نے اپنے کلچر کو دین بنا دیا ہے, حق تو تلاش ہی نہیں کیا. کتنا آسان اور خوبصورت دین تھا. تیسرا کام کیا کیا ہے ریاست میں آ کے کہ میثاق قائم, میثاق ٹریٹی 52 دفعات ہیں. I will not go in the details, اور lot of details اس میثاق کے اندر ہیں. پہلا چارٹر ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے مطابق جو انسانیت کا پہلا چارٹر ہے جو لکھا گیا ہے, جس میں آس پاس والے شروع میں انصار اور قریش ہیں اور بعد میں بدر کے بعد یہود بھی شامل ہو جاتے ہیں. Now what charter we need? We need a charter کہ خدا کے واسطے نہ کرو یہودیوں سے. اللہ کے بندوں, پڑوسیوں کے ساتھ تو چارٹر کر لو کہ میں اپنے گھر کے سامنے کوڑا نہیں پھینکوں گا, تمہارے گھر کے سامنے ہوگا تو اٹھا لوں گا, جو پکے گا تمہیں بھی بھیجوں گا. یہ نہیں کہ سال میں جب کبھی عید آئے گی تو صرف اس وقت شیرینی جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ارے کھانا پکے تو شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ پڑوسی کو بھیجو. Now let's ask, پوچھیں گزشتہ 6 مہینوں میں کتنی مرتبہ پڑوسی کو کھانا بھیجا ہے ہم نے؟ پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں. میں اپنے آپ سے پوچھوں, میں نہیں کہتا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گفتار تو باتوں سے تو باتیں پھیلتی ہیں, کام سے کام پھیلتا ہے, عمل سے عمل پھیلتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس طرح کے میثاق کتنے کر سکتے ہیں. اس میثاق میں تمام چیزیں ہیں, گھر والوں کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ میثاق. اور یاد رکھیے گا بہت سمپل آڈٹ ہے, سمپل ریویو ہے. سارے اخلاق 3 حدیثوں میں بند ہیں. جو توڑے اس سے جوڑو, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو حق نہ دے اسے حق دے دو. آپ پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ جائیں, پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ جائیں. عبادت پہ جنت کا وعدہ ہے. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے وہ معاملات کا عمل ہے, عبادت کی لائن کا عمل نہیں ہے. تم حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دو, حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دو, جھگڑا نہیں کرو, میں ضامن ہوں تمہیں جنت میں حق گھر دلا کے دوں گا. درمیان گارنٹی لی ہے. جو تمہاری 2 رانوں اور 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی دے دو, جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو. اپنا ریویو کریں کہ ہم جو ہیں, دیکھیں گھر کی آبادی کا پہلا بیج میٹھا بول ہے, میٹھا بول ہے. گھر کے رشتے برداشت پہ قائم ہوتے ہیں, احسان پہ قائم ہوتے ہیں. اللہ کے واسطے یہاں انصاف تلاش مت کیجیے گا, یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے. بہت کمزور ہیں ہم. ہر آدمی کاؤنٹر پارٹی کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو دیکھ کے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر مت تبدیل کیجیے گا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا مولوی نجیب صاحب آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کے بیوی بچوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. یہ میرا بیلنس شیٹ کوشچن نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے مولوی نجیب صاحب بحیثیت بیٹے آپ نے کیا کیا تھا, بحیثیت بھائی آپ نے کیا کیا, بحیثیت شوہر آپ نے کیا کیا. یہ سوال ہے مجھ سے. تو ریاست قائم کرتے ہیں اور پھر ریاست میں مالیات ہے, تعلیم ہے, دفاع ہے, خارجہ ہے. آپ سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا محکمہ بھی قائم کیا ہوا ہے, کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے. کم قسمتی یہ ہے کہ آج کی یونیورسٹیز بھی اس ریسرچ کرنے سے خاطر ہیں. اور اس ریاست کے حوالے سے آخری بات کر کے چلے جاؤں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے نا تو ایمپائرز موجود تھیں دنیا میں, اور یہ چھوٹی موٹی 150-200 سال کی امپائر نہیں تھی, 4000 سال کی امپائر تھی. 4000 years. رومن امپائر اور پرشین امپائر.
مدینہ کی ریاست میں یونان سے علوم کو امپورٹ نہیں کیا گیا کہ ایجوکیشن کو امپورٹ کرتے، ایجوکیشن سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو امپورٹ کر لیا جاتا، اکنامکس کو، لا کو امپورٹ کر لیا جاتا. نہیں، ریاست قائم ہوتی ہے اللہ کی حاکمیت پہ، سوورینٹی ایک ہوگی اور سنت کی اتھارٹی پہ. اور یہ بات بتا دی گئی کہ یاد رکھنا آپ کی عبادات کا تحفظ آپ کے اخلاق اور معاملات ہیں. ایک ہی پریزرویٹو ہے. اور آخری بات کہہ کے میں ختم کروں گا اپنی بات. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، مفتی زین العابدین صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے فیصل آباد میں، وہ فرماتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. کیونکہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. تو اللہ کے واسطے ایک چیز میری کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. یہاں بہت آسان ہے، خدا کی قسم بہت آسان ہے. کسی کے دینا ہے، لینا دینا ہے تو بھائی ادائیگی کر دو، ختم کر دو، دے دو. اور اپنے پاس اپنا دامن یہ دیکھ کے چلیں کہ کل میری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1-to-1 حاضری ہے. دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہم نے کچھ سنا اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ حضرات کرانے والے ہیں ان کو بھی محنتوں کو قبول فرمائے. حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جو کوئی خیر کے کام جاری کرتا ہے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، شروع کرنے والے کو اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.